امریکی صدر کا ایرانی مظاہرین کو اکسانے کی کوشش، مدد جلد پہنچنے والی ہے۔ ایران میں مظاہرین اپنے اداروں پر قبضہ کر لیں، قاتلوں کے نام یاد رکھیں، وہ بھاری قیمت چکائیں گے۔ ایرانی حکام سے تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ مظاہرین کا قتل عام رکنے تک ایران سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر کی مشیگن میں میڈیا سے گفتگو، صحافی نے سوال کیا کہ مدد جلد پہنچنے والی ہے کا کیا مطلب ہے، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ بولے آپ کو خود اس کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ ایران کی صورتحال کے متعلق اگلے 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا۔ ایران کی مخدوش صورتحال، تمام امریکی شہریوں کو فوری نکل جانے کی ہدایت۔ امریکی ورچوئل سفارت خانے نے کہا ہے مظاہرے تشدد میں بدل سکتے ہیں، ممکن ہو تو امریکی شہری زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکیہ کے ذریعے ایران چھوڑ دیں۔ جو افراد ایران چھوڑنا نہیں چاہتے وہ کسی محفوظ جگہ پر رہیں، خوراک، پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کا ذخیرہ کر لیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف اقدامات بھی تیز کر دیے۔ صدر ٹرمپ کا ایران سے تجارت کرنے والے ملکوں پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ ایران پر حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی زیر قیادت سینئر معاونین نے ٹرمپ کو مشورہ دیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا امریکی صدر ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال سے گریز نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ آئندہ کیا قدم اٹھائیں گے اس کا علم صرف انہی کو ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ایران کی مذاکرات کی پیشکش پر اور حملے کی منظوری دینے پر غور کیا گیا۔ ایرانی قوم نے دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا، حکومت کے حق میں مظاہرے تاریخی ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کہتے ہیں ایرانی قوم مضبوط، طاقتور اور باخبر ہے، دشمن کو پہچانتی ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ کے کسی بھی اقدام کے جواب میں ایران مکمل تیار ہے، تیاری گزشتہ برس سے کہیں زیادہ ہے، امید ہے دانشمندانہ راہ اختیار کی جائے گی۔ حکومتی ترجمان نے کہا ٹرمپ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے پرامن مظاہروں کو خون میں نہلا دیا۔ روس نے ایران پر حملوں کی دھمکیوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا صدر ٹرمپ کی تجارتی محصولات کی دھمکی بلیک میلنگ ہے۔ امریکہ ایران میں بدامنی کو بہانہ بنا کر دوبارہ حملہ نہ کرے، اس طرح کا اقدام مشرق وسطی میں تباہ کن نتائج کا باعث بنے گا، عالمی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ ایران میں مصنوعی طور پر بھڑکائے گئے احتجاج اب ماند پڑ رہے ہیں، امید ہے حالات بتدریج مستحکم ہو جائیں گے۔ جرمن چانسلر نے کہا ہے ایرانی حکومت کے آخری دن اور ہفتے دیکھ رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر نے کہا ایران میں مظاہروں کو دبانے پر مزید پابندیاں تجویز کریں گے۔ آسٹریلیا نے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اسپین میں ایرانی سفیر کی طلبی، مظاہرین پر کریک ڈاؤن کی مذمت۔ فن لینڈ کی وزیر خارجہ نے کہا ایرانی حکومت نے مظاہرین کی سرکوبی کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ایران میں مظاہرین کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایرانی حکام فی الحال شاید یہ لڑائی جیت گئے ہیں، مظاہرے نسبتاً خاموش لیکن جانی نقصان کی شدت اب سامنے آ رہی ہے۔ بی بی سی کے مطابق ایک ایرانی حکومتی اہلکار نے بتایا سیکیورٹی اہلکاروں سمیت مرنے والوں کی تعداد کم از کم 2000 ہے۔ مرنے اور زخمی ہونے والوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ حکومت نے پہلے بھی طاقت کا استعمال کیا لیکن اس بار صورتحال غیر معمولی ہے۔ مغربی میڈیا نے کہا ہے ایران کے بیشتر اسپتالوں کا حال جنگی میدان جیسا ہے، طبی سامان اور خون کی کمی ہے، نوجوانوں کے سروں اور دلوں پر گولیاں ماری گئیں۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قلات میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ علماء کرام کا منبر و محراب سے اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی اور آئینی برابری کے پیغام کو ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان۔
NPAC کی DG ISPR سے ملاقات، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے تعاون کی یقین دہانی، پاک افواج سے یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار۔ NPAC نے فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی مذمت کرتے ہوئے کہا دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ DG ISPR نے کہا قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے ضروری ہے۔ کشمیر اور غزہ پر اصولی موقف کی توثیق، مظلوموں کی حمایت کو پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری۔ وزیر اطلاعات نے پاک افغان بین الاقوامی سرحد کے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ سہیل آفریدی ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ بات فی الحال سمجھ نہیں آ رہی۔ آٹھ فروری کو پہیہ جام اور ہڑتال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کراچی میں 9 مئی دہرانے کی کوشش کی گئی، سہیل آفریدی نے احترام کی لاج نہیں رکھی۔ وعدہ خلافی کی سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورے سے متعلق ایک تھریٹ بھی تھا۔ سہیل آفریدی کی کراچی آمد پر بھرپور استقبال ہوا، صوبائی وزیر نے بھی خیر مقدم کیا۔ سہیل آفریدی کو جو روٹ نے دیا گیا اسے وہ نظر انداز کر کے دوسرے راستے سے گئے۔ پولیس اور میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا۔ خطرناک کوشش کی گئی کہ 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے۔ آپ نے پھر وہی انتشاری سیاست کرنے کی کوشش کی، آپ نے پھر وہی نفرت انگیز زبان استعمال کرنے کی کوشش کی۔ سہیل آفریدی کے کراچی میں رویے پر حیرانی ہوئی، PTI قیادت خبروں میں رہنے کے لیے منفی بیانات دیتی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس، کہا سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل پروٹوکول دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت امن و امان پر توجہ مرکوز کرے، سیکیورٹی فورسز روزانہ کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہی ہیں، دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ اگر گورنر راج لگا تو پھر جو کچھ ہوگا میں نے کرنا ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں صدر آصف علی زرداری ہی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی ایک ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کانفیس ود سارا میں گفتگو بولے KP میں ملٹری آپریشنز پر ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بانی PTI کہتے تھے دہشت گردوں کو آباد کیا جائے، PTI والے دہشت گردوں کی سہولت کاری بھی کرتے رہے ہیں۔ پورا پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے وزٹ کریں ہمارا YouTube چینل ایک ڈیجیٹل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف نے استقبال کیا۔ بحرین کے سفیر محمد بن ابراہیم عبدالقادر اور پاکستانی سفیر ثاقب رؤف بھی موجود تھے۔ صدر کی بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ اور ولی عہد سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات متوقع ہے۔ وزیر دفاع کا دورہ پاکستان اور مراکش میں MOU پر دستخط، مفاہمت کی یادداشت کہ دونوں ملکوں میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے لیے اہم سنگ میل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مراکش کی نیشنل ڈیفنس ایڈمنسٹریشن کے سربراہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں۔ وزیر دفاع نے وفود کی سطح پر بات چیت کی قیادت بھی کی۔ خواجہ آصف نے سلطان محمود پنجم کے مزار پر حاضری دی، فاتح خانی اور مزار کے مہمانوں کی کتاب پر دستخط کیے۔ صدر آصف زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا اور ان کے ساتھ بھی باریک واردات ڈال دی گئی۔ اگر صدر آصف علی زرداری یا کوئی بھی صدر اس مملکت کا اس کے نام سے آرڈیننس جو ہے پروملگیٹ کیا جائے اور اس کو خبر ہی نہ ہو کانوں کان، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آئینی اداروں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ صدر کے نام سے آرڈیننس جاری ہوا، انہیں خبر ہی نہیں۔ نجکاری پر پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے، اب نجکاری نیشنل شپنگ کی طرف جا رہی ہے۔ سینیٹر پلوش شاہ خان کی پریس کانفرنس، کہا جعلی ڈگریوں کا سنا تھا، جعلی آرڈیننس پہلی بار سنا ہے۔ پیپلز پارٹی اپنی آواز بلند کرے گی اور قوم کے سامنے حقائق لائے گی۔ کل ایک آرڈیننس بغیر صدر کے دستخط کے جاری ہوا، حکومت کی جانب سے کہا گیا یہ غلطی سے ہو گیا، پیپلز پارٹی یہی مشورہ دے گی، ہوش کے ناخن لیں۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس،
لاہور بہاول نگر موٹر وے منصوبے کو وفاقی تحویل میں لینے سے متعلق نوید قمر کا توجہ دلاؤ نوٹس۔ ریاض فتح نے اسلام آباد میں درختوں کی بے دریغ کٹائی سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے جواب دیا، 29,115 درخت ہٹائے، 40,000 نئے لگائے گئے، جتنا سبزہ تھا اس میں اضافہ ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی صادق سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات۔ پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی درخواست جمع کرا دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کاغذات جمع کرائے ہیں، آج تصدیق ہو جائے گی، جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری، 2 ایڈیشنل ججز کو 6 ماہ کی توسیع دے دی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز تشکیل 9 کے متعلق بھی فیصلہ کیا گیا۔ شعبہ طب میں بہتری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیلی میڈیسن سے علاج ممکن ہو رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، میڈیکل کے شعبے سے وابستہ طلباء تحقیق پر توجہ دیں، تعلیم اور تحقیق سے ہی کامیابی ممکن ہے۔ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی سے ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے واٹر کارپوریشن کے اعلیٰ حکام کو متبادل نظام کی ہدایت جاری کر دی۔ مرتضی وہاب نے ہدایت دی، شہر میں تمام 7 ہائیڈرنٹس کو بتدریج ختم کر کے لائنوں کے ذریعے پانی فراہم کریں۔ شہریوں کو پانی ان کی دہلیز پر لائنوں کے ذریعے فراہم کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ ایک ہفتے میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 590 روپے تک مہنگا۔ 20 کلو تھیلے کی قیمت 2,853 روپے تک پہنچ گئی۔ چکی کے آٹے کی قیمت 130 سے 140 روپے فی کلو۔ دوسری جانب حکومت پنجاب کی جانب سے راولپنڈی ڈویژن میں سبسڈائز آٹے کی وافر فراہمی جاری۔ 10 کلو کا تھیلا 905، 20 کلو کا 1,810 روپے میں دستیاب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس۔ ملک میں گندم ذخائر کے حوالے سے کمیٹی کی بریفنگ۔ حکومت کے پاس اس وقت تقریباً 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود ہے۔ گندم ضرورت کے مطابق صوبوں کو جاری کی جا سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم کا ملک بھر میں غذائی تحفظ یقینی بنانے اور گندم کی بروقت تقسیم کے عزم کا اعادہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی۔ پنجاب میں 16 جنوری تک شدید دھند اور سردی کا الرٹ۔ مری گلیات سمیت بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان۔ 20 جنوری سے بارشوں کے اسپیل کی پیش گوئی۔ سندھ میں سردی کی شدت میں معمولی کمی کا امکان۔ دوسری جانب دھند کی وجہ سے شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے M11 کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے سمندری اور M4 پنڈی بھٹیاں تک گوجرا بند۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت آبی جارحیت کر رہا ہے۔ چیئر پرسن پیس اینڈ کلچر مشال ملک کا ریلی سے خطاب۔ کہا، تحریک آزادی کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بھارتی حکومت یاسین ملک پر تشدد کر رہی ہے۔ یاسین ملک کی جدوجہد آزادی کو آگے بڑھائے گی۔ کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم رندھاوا کی 14ویں برسی۔ عرفہ کریم نے آئی ٹی کے شعبے میں اپنی صلاحیتوں سے ملک کا نام روشن کیا۔ عرفہ کریم کو فاطمہ جناح گولڈ میڈل، سلام پاکستان یوتھ ایوارڈ، پرائیڈ آف پرفارمنس اور دیگر اعزازات میں ملے۔ فیصل آباد میں پیدا ہونے والی عرفہ کریم صرف 16 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملی تھیں۔ آسٹریلیا نے بچوں کے فیس بک استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ میٹا نے بچوں کے 5.5 لاکھ اکاؤنٹس بند کر دیے۔
اقدام کا مقصد کم عمر صارفین کو آن لائن خطرات اور نامناسب مواد سے محفوظ بنانا ہے۔